السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ عالم اسلام کی عظیم ہستی قبلہ عالم حافظ بخاری خواجہ سید عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی مبارکبادیاں قبول فرمائیں۔ حافظ بخاری یقیناً عالم اسلام کی اس عظیم ہستی کا نام ہے جن کی زندگی ابطال باطل اور دین حق کی سربلندی میں گزری۔ حافظ بخاری کی زندگی کا مطالعہ ہمارے اندر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک امنگ پیدا کرتا ہے۔ آپ ان کی حیات کو دیکھیں تو اسلاف کی جانفشانی اور اسلاف کی ان کوششوں کا علم ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے مبارک لمحات کو گزار کر اہل سنت کے عقیدے اور اسلام کے تحفظ کے لیے میدان تبلیغ میں انجام دی ہیں۔ حافظ بخاری کا تعلق سہسوان کی سرزمین سے ہے اور خاندان مودودی سے آپ کا تعلق ہے۔ 1853 میں سہسوان میں آپ کی ولادت ہوئی اور ابھی آپ کی عمر 4 سال کے قریب تھی کہ آپ کے والد سید غالب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگریزوں کے ساتھ بغاوت کے جرم میں شہید کر دیا گیا، اور آپ کی جو بھی جائیداد تھی جو کئی گاؤں پر مشتمل تھی وہ ساری کی ساری جائیداد انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لی اور آپ کے حصے میں کچھ نہ رکھا۔ لیکن آپ کی والدہ نے بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ ایک بھوس کی جھوپڑی بنائی اور اس میں حضرت حافظ بخاری اور آپ کی چھوٹی ہمشیرہ کو ساتھ لے کر وہاں آپ کی پرورش کی۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ راہ حق میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جب ہم دنیاوی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں یا جو مادیت پرست ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید ان کا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اب ان کے پلے کچھ نہیں بچا، اور شاید دنیا اسی نگاہ سے ہو سکتا ہے دیکھ رہی ہو کہ کہاں سید غالب حسین جیسا زمیندار انسان جن کی کوٹھیاں ہوں، اور آج ان کی شہادت کے بعد حال یہ ہے کہ ان کے بچوں کو سر چھپانے کے لیے ایک چھت میسر نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ظاہر کی نگاہ تھی، مگر جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس شہادت کی برکتیں ان کی نسلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ واقعہ کربلا سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ جہاں 72 نفوس قدسیہ راہ حق میں شہید ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین کا سارا کنبہ یہاں شہید ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا، لیکن آج 1400 سال اس طویل تاریخ نے ہمیں یہ شہادت اور یہ گواہی دے دی ہے کہ وہ شہید ہونے والے آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، اور جو وہاں شہید نہیں ہوئے تھے، جو ظالم تھے، جو زندہ بچ گئے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سید غالب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور بظاہر ایسا لگا کہ سب کچھ لٹ گیا، لیکن دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ اس پھوس کی جھوپڑی میں کوئی عام شخصیت کی پرورش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت ان حالات میں پروان چڑھ رہی ہے جسے آگے چل کر کبھی صدر مجلس علماء اہل سنت بننا ہے، جسے آگے چل کر کبھی ابدال وقت بننا ہے، جسے آگے چل کر کبھی قبلہ عالم بننا ہے، جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کی ہدایت لکھ دی تھی، وہ عظیم ہستی ایک پھوس کی جھوپڑی میں پرورش پا رہی ہے۔ یہ درس ہے ان سب لوگوں کے لیے جو راہ حق میں نکلتے ہیں کہ بظاہر آپ جو بھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں یہ صرف وقتی ہوتی ہیں، مگر آج آپ دیکھیں انگریز مٹ گئے، چلے گئے، حافظ بخاری اپنے
اور اپنے والد کے ساتھ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حافظ بخاری کی چھوٹی سی عمر میں آپ کی والدہ نے مکمل صبر و ضبط کے ساتھ آپ کی دینی تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ آپ کے خالہ زاد بھائی سخاوت حسین انصاری، انہوں نے آپ کو متوسطات تک پڑھایا، اور اس کے بعد پھر آپ بدایوں تشریف لائے، جو اس وقت تمام اہل سنت کا مرکز تھا۔ اور دو عظیم ہستیاں، تاج الفہول علامہ عبد القادر بدایونی اور فضل رسول بدایونی علیہ الرحمت والرضوان، یہ دو عظیم ہستیاں تھیں جن کی محبت کو اس وقت اہل سنت کا معیار قرار دیا جا رہا تھا، اور جن کی محبت اہل سنت ہونے کی دلیل قرار دی جا رہی تھی۔ ان عظیم ہستیوں کے زیر سایہ آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل فرمایا، اور حال یہ تھا کہ بچپنے سے میں، جب کہ آپ کی عمر محض 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی، اس عمر میں آپ کا حال یہ تھا کہ جب سہسوان میں امیر حسن سہسوانی نے فتنہ شش مثل کھڑا کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل نہیں ہے، جس طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی بے مثل اور بے مثال ہیں، اس طرح وہ بے مثل نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دیگر، زمین کے دیگر طبقات میں اللہ کے نبی کی طرح اور بھی انہی صفات کے ساتھ اور بھی شخصیتیں موجود ہیں۔ جب اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا، اور حافظ بخاری کو طالب علمی کے دور میں جب اس بات کا علم ہوا، تو آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو اسی وقت تیار کیا۔ اور آپ کو پتہ چلا کہ امیر حسن سہسوانی سہسوان میں عید کے دن اور بقرعید کے دن آ کر عیدگاہ میں تقریر اور خطاب کرتا ہے، جس کے ذریعے اہل سنت کے درمیان وہ اپنے اس عقیدے کو پھیلاتا ہے۔ حضور حافظ بخاری نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج سے اس فتنے کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، اور اس کے بعد جب عید کا موقع آیا تو ایک دن پہلے آپ اپنے مدرسے سے بغیر اپنے اساتذہ کو خبر کیے ہوئے چپ چاپ پیدل ہی بدایوں سے سہسوان چلے گئے۔ نہ جانے کتنے کلومیٹر کا سفر آپ نے پیدل طے فرمایا، اور آپ وہاں پہنچے اور عید کے نماز کا انتظار کرنے لگے۔ عیدگاہ میں سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو حافظ بخاری جو عیدگاہ میں منبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ امیر حسن سہسوانی ایک وہابی مقلد، غیر مقلد اور منجھا ہوا اپنے فرقے کا عالم تھا وہ، لیکن ایک چھوٹی سی عمر میں حافظ بخاری قدس سرہ اسی کے سامنے منبر پر کھڑے ہو گئے، اور امیر حسن سہسوانی کے سامنے ہی آپ نے زبردست خطاب فرمایا اور رسول اللہ کے بے نظیر اور بے مثل ہونے کو اسی کے منہ پر ثابت کیا۔ حافظ بخاری کی یہ دلیری، یہ جرأت اور یہ بے باکی دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو درمیان میں ٹوکتا یا آپ سے کوئی بات کہتا۔ حافظ بخاری نے نماز ادا کی اور آپ بدایوں تشریف لے گئے۔ عید بقرعید کی موقع پر پھر یہ شورش اٹھی، اور امیر حسن سہسوانی کے چاہنے والوں نے کہا کہ اب ایسا کیا جائے کہ جو مولوی صاحب آ کر ایک تقریر کر گئے تھے اس کے خلاف تقریر کی جائے اور انہیں نہ آنے دیا جائے۔ یہاں امیر حسن سہسوانی نے آپ کے اساتذہ کو خط بھی لکھ دیا کہ آپ کے مدرسے کا ایک طالب علم یہاں آ کر اس طرح کی تقریر اور خطاب کر گیا ہے جس سے اہل سنت کے درمیان کچھ اختلافات، عوامی مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس مرتبہ آپ انہیں روکیں۔ یہاں تاریخ کا یہ موڑ بھی آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے اساتذہ آپ کو بلاتے، سرزنش کرتے، آپ کو مدرسے کے قوانین کی بات کہتے اور آپ کو روکتے کہ ابھی آپ کا پڑھائی کا دور ہے، لیکن نہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ نے، حضرت تاج الفہول نے وہ خط خود پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کو اس طرح خاموشی سے رکھ لیا کہ گویا شاید کہ وہ خط آپ کو پہنچا ہی نہیں، اور آپ نے ایک لفظ حافظ بخاری کے لیے نہیں کہا، بلکہ بقرعید میں آپ نے اس رات، جس رات حافظ بخاری بقرعید کے نماز سے پہلے سفر کر رہے تھے، آپ نے بچوں سے کہا کہ اب آپ جا کر دیکھو کہ حافظ بخاری موجود ہے کہ نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ موجود نہیں ہے، سمجھ گئے کہ میرا بیٹا
ابھی سہسوان گیا ہوگا اور فتنہ شسمسل کی سرکوبی کے لیے وہاں تقریر اور خطاب کر رہا ہوگا۔ ہوا بھی وہی کہ آپ وہاں پہنچے اور آپ نے تقریر کی، دوبارہ اس انداز میں تقریر کی کہ آخر خود امیر حسن سہسوانی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہ بیٹا اگر جرأت و بے باکی ہونا چاہیے طالب علم کے اندر تو تمہاری طرح ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ نے اپنی کوششوں سے فتنہ شسمسل کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کی یہ عظیم ہستی جب آگے بڑھتی ہے تو پوری اہل سنت کی آپ قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔